بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ پیارے بچوں، ہم آپ کی اردو کتاب میں ایک سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایثار کا جذبہ۔ پیارے بچوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ تو خدا نے اسے سب کچھ دیا تھا، مال و دولت دی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے اسے محروم رکھا تھا۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی سے کوئی بچہ نہ ہوا، تو اولاد کی حسرت نے اسے ہر در پہ دستک دلوانے پہ مجبور کیا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں اور یاروں کو بھی تشویش ہوئی، تو کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی اور کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ تو کچھ دوستوں نے اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پہ زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر بیوی انتظار کے حق میں نہ تھی، تو اس نے اسے کہا کہ یا تو دوسری شادی کر لے یا کسی بچوں کو گود لے۔ تو ایک دن انہی کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جان باک ہوا، جس کی وجہ سے وہ اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گئے۔ تو عدنان نے اسی بچے کو گود لیا اور بچے کا نام زین رکھا۔ تو پھر وہ اس بچے کے ساتھ اس طرح کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر نہ رہی۔ تو آج ہم اسی سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے پہ طے کرتا رہا۔ یعنی وقت گزرتا رہا، زین کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کے مراحل بھی طے ہوتے رہے۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ یہ عدنان نے زین کی تعلیم کے لیے ایک اچھے استاد کا انتخاب کیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ دھوپ کشمیری میں کہتے ہیں تاپ اور چھاؤں کہتے ہیں کشمیری میں شغل۔ تو وہ بچوں کو گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں اس کا رنگ میلا نہ ہو۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یعنی جب زین 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا، تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو جب انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو یہ خبر سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ اتنے سالوں کے بعد کیسے شیبہ کو بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پہ یقین ہی نہیں آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا کچھ اور نہ کہا، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ لیکن جب انہوں نے بار بار ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے یہی الفاظ دہرائے کہ شیبہ کو بچہ ہونے والا ہے۔ تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پہ کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔
اگرچہ شیبہ کو زین کی صورت میں بچے کی نعمت حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی پیٹ سے اولاد جننے میں اللہ نے عورت کے لیے جس قدر لذت کا سامان چھپا رکھا ہے، اس لذت کے بارے میں وہ نا آشنا تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی آپ اس کے لیے پیدا کر دیا، نے اپنی کوکھ سے اولاد جننے کا جو لذت ہے، اس لذت کو پانے کے لیے اب اللہ نے اس کے لیے سامان پیدا کر دیے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک کے بعد دیگری اس کے ہاں 2 لڑکی ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ متواتر اس کے 2 لڑکے ہوئے، یعنی ایک کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ زین جسے عدنان اور شیبہ اب تک بے پناہ محبت کرتے تھے، شیبہ جس کے ساتھ دن بھر مست رہتی تھی، اب آہستہ آہستہ زین بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ عدنان اب بھی زین کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح وہ پہلے کرتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا جو وہ زین کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا، یعنی وہ سارا دن کاروبار کے ساتھ جڑا رہتا تھا، کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ شیبہ کا توجہ اب اپنے بچوں کی طرف تھی۔ وہ اب عدنان کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتی تھی جس طرح وہ پہلے کرتی تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا، اب شیبہ کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ زین کے ساتھ کھیلے کودے، زین کے ساتھ کھیلتی رہتی یا زین کو توجہ دیتی۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ تو اب حساس یعنی زیادہ محسوس کرنے والا اب زین کافی حساس تھا۔ وہ اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی کہ شیبہ کیوں اب اس کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا، یعنی اب وہ کالج کا ایک طالب علم نہیں، اب وہ خاصا سمجھدار ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پہلے اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ماں کے برتاؤ میں یہ تبدیلیاں کیوں کر نمودار ہوئی، اس کی ماں کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ ایک دن وہ جب کالج سے گھر پہنچا تو اس نے ماں باپ کی گفتگو سنی، جس سے ان پر یہ راز فاش ہو گیا۔ راز فاش ہونا، راز ظاہر ہونا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے، وہ دراصل محض اس کے پالنے والے۔ جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، جس سے اس پر یہ راز ظاہر ہو گیا کہ وہ جنہیں آج تک اپنے والدین سمجھتا رہا ہے، دراصل وہ محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔
صدمہ ہونا یعنی دکھ ہونا، اس انکشاف سے، اس راز کے انکشاف سے اگرچہ زین کو بہت بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اسے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو اس کا اگلا حصہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم اس سبق کے متعلق جو سوال آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، ان سوالات کے جوابات آپ خود لکھیں گے، تو آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ یہاں کچھ خالی جگہیں دی ہوئی ہیں، تو آپ انہیں مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلے، ڈاکٹر نے کہا کہ شیبہ کے ہاں ڈیش ہونے والا ہے۔ دوسرا، اپنی ڈیش سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا سامان چھپا رکھا ہے۔ زین اب آہستہ آہستہ ڈیش کا شکار ہونے لگا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار زین کو گھر سے ڈیش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ پھر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ زین گھر سے کنارہ کش ہونے پر کیوں مجبور ہوا؟ زین کے علاوہ عدنان اور شیبہ کے اور کتنے بچے تھے؟ بچے جننے کے بعد شیبہ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ شکریہ۔